بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شری عارف حمید بھٹی، لاہور پنجاب سے پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں مشکلات سامنے آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے طالبان کے پس پشت بھارت اپنے مقاصد کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے۔ آنے والے 72 گھنٹوں میں اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ تاہم پاکستان کے ادارے ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، بار بار عدالتوں کی حکومت دولی کرنے والا اڈیالہ جیل کا سٹاف، جو پچھلے ہفتے جمعرات والے دن لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا، اس کے باوجود کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، جنید اکبر خان، سلمان راجہ اور دیگر قائدین کو انہوں نے ملنے نہیں دیا۔ آج پھر ملاقات کا دن ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان راجہ نے فہرست بھیج دیا۔ کیا دیکھنا ہے کہ آج پھر اڈیالہ جیل کا سٹاف عدالتوں پر بھاری ہوتا ہے یا آئین اور قانون کے مطابق جو ان کا بنیادی حق ہے عمران خان سے ملاقات کرانے دی جاتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پہلے نون لیگ آزاد جموں کشمیر میں جہاں حالات پہلے ہی کشیدہ ہیں، کشمیر ایکشن کمیٹی نے بھرپور احتجاج کیا، جس پر وفاقی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور جو مفت کی 12 سیٹیں تھیں مہاجرین کی، اسے ختم کرنے کا وعدہ کیا، لیکن تاحال اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اب آزاد جموں کشمیر میں پیپلز پارٹی چند سیٹوں کے ساتھ چوتھی مرتبہ پھر حکومت تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ پہلے مسلم لیگ نون نے اسے لا تلقی کا اظہار کیا، لیکن بعد میں حکم آیا کہ نہیں، اچھے بچے مل کر کام کرو، وفاق میں تم پیپلز پارٹی کی وجہ سے۔ اور گزشتہ روز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے قائدین کی منتخب حکومت کے نمائندوں کو گرانے کی پھر سازشوں کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ نومبر کا مہینہ اہم ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ان کے وزیر اعلیٰ کو، یاد رکھیں کہ 1 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ عمران خان نے بارہا دفعہ اور ان کی بہن نے اس کی زندگی کو خدشات سے علیمہ خان نے اس کا اظہار کیا، مگر ان کے ذاتی مالک فیصل سلطان اور دیگر ڈاکٹروں کو ابھی تک ان کا چیک اپ نہیں کرنے دیا جا رہا، جس پر تحریک انصاف میں اس کی سخت تشویش کی لہر ہے، اور علیمہ خان کو بھی گرفتار کرنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کیا حکومت ان گرفتاریوں سے پی ٹی آئی کا گراف کم کر سکے گی؟ آنسر نو۔ جتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جتنا ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی جا رہی ہے، حکومت کی اتنی ہی مشکلات اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ناظرین، گزشتہ روز پیپلز پارٹی اور کے پی کے میں حکومت گرانے کے لیے جو کل تک ایک دوسرے کو غدار، 10% ناسور کہتے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب، قمر زمان کائرہ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے صحافیوں سے کیا گفتگو کی، جو کل کہہ رہے تھے۔ وجہ یہ بنی ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا۔ اس نے جو ویکیوم پیدا کیا، اس کی وجہ سے ایکشن کمیٹی اور اس قسم کے سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور لہٰذا اس سیٹ اپ کو ختم کرنے پہ اتفاق ہوا ہے۔ ناظرین، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ اپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا۔ کیا بھائی، آپ اپنی وفاق اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکا ہے؟ کیا عوام کی خواہش کے مطابق آپ نے فیصلے کیے؟ لیکن اس کے برعکس ندیم افضل چند، جو بلاول بھٹو کے ترجمان ہیں، انہوں نے موجودہ ایک ہی کہا کہ موجودہ طریقے کا حل یہی ہے کہ عمران خان کو لوپ میں لیا جائے، اس کے بغیر تو غیر جانبدار حلقے بھی کہتے ہیں کے پی کے میں امن نہیں ہو سکتا، ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ بند کمرے میں ہونے والی حکومت کی ناقص کارکردگی پر بھی تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا 3.5 سال ہو گئے اس حکومت کو۔ یہ حکومت پہلے عدم اعتماد میں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے نگران حکومت بھی اسی کا تسلسل تھا، اور یہ دوبارہ جو الیکشن کا مینڈیٹ چوری ہوا یہ بھی تسلسل۔ ندیم افضل چند اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں ناظرین، اب یہ انہی ہی کی زبانی سنیں۔ ندیم افضل چند جو بلاول بھٹو کے ترجمان۔ میرے خیال میں اس کو آپ پولیٹیکلی ڈیل کریں گے تو معاملات چلیں گے۔ ایز اے سیکورٹی ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں،
اور پولیٹیکل جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے، اون بھی کیا ہے. لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے، جو کے پی کے کی اور وفاق کے جو تعلقات ہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلقات میں دہشت گردوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اس تناؤ میں جو تناؤ ہے، جو شدت آ گئی ہے ان کے تعلقات میں، اس سے میں یقیناً بینیفیشری ٹیررسٹ بینیفیشری ہے، ملک کی سیکورٹی داؤ پہ ہے. تو ان حالات میں ہمیں چاہیے حکومت کو، اور سمیت اولین ذمہ داری تو حکومت کی ہے. حکومت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، اپنے اتحادیوں کو وہ ساتھ لیں. اور پیپلز پارٹی ان کو ہمیشہ مشورہ یہی دیتی رہی ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں. ناظرین، ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں وفاق اور کے پی کے میں بہت زیادہ تناؤ ہے، بیٹھنا چاہیے. وہ بھول گئے میرے بھائی، میرے دوست ہیں بڑے عزیز، کہ جب 88 میں بے نظیر وزیر اعظم بنی تھی تو نواز شریف کا رویہ آج وہی تھا جو وفاقی حکومت کا کے پی کے ساتھ ہے. وہ نواز شریف کو ریسیو کرنے نہیں جاتے تھے. ایون کہ ایف آئی اے نے جو اس وقت وفاقی حکومت وزیر اعظم شہید بے نظیر کے متحد انہوں نے کارروائی کی تو انہوں نے پولیس کو پکڑنے کے لیے بھیج دیا. لہذا سیاست میں کوئی بھی حتمی دوست نہیں ہوتا اور کوئی بھی حتمی دشمن نہیں ہوتا. آج کے دوست کل کے دشمن، کل کے دوست آج کے دشمن. ندیم افضل چند کے بعد انہوں نے کہا بہت سادہ ترین مسئلہ ہے، اپوزیشن لیڈر محمود حاجقی، آصف علی زرداری اور نواز شریف کو جا کر ملے، حل نکل آئے گا. نہیں افضل چند صاحب، نواز شریف نے شہباز شریف کو بلا کے حل نکالنا چاہیے. نواز شریف تو اس وقت 13ویں کھلاڑی بھی نہیں ہے. کیا جب سے الیکشن ہوا انہوں نے کتنی پریس کانفرنس کی، کتنا میڈیا ٹاک کیا، کتنی قیادتوں سے ملاقات کی؟ میرے خیال میں یہاں آپ کی کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ ایک زیرک سیاست دان ہیں. بہرحال یہ ندیم افضل چند کی رائے بھی سن لیجئے. کیا سلوشن نکل سکتا ہے چند صاحب؟ پیپلز پارٹی کوئی میڈیشن کروا سکتی ہے؟ دیکھیے سولوشن بڑا سادہ ہے. اب محمود زئی صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف کو ملیں، سولوشن نکل آئے گا. اچھا، یہ کامران اور صاحب پی آپ ٹی کا آئی اس پہ کو بھی اگر ان کو پی ٹی آئی نے اگر ان کو لیڈر آف دی پوزیشن بنایا تو کم از کم ان کو اب عزت دے دے. بالکل تو کامران عزت مرزا دی ہے تو صاحب، اس بنائے. کے وہ کیا کہہ رہے ہیں سلوشن کہ نکل سکتا ہے چند پی صاحب؟ ٹی آئی نے اگر انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ان کا نمبر کی عزت دے دے تو بھائی پھر نواز شریف کو یا بلاول کو نواز شریف کو کیوں ملے؟ ان کا آئینی حق ہے، ان کی اکثریت ہے، اپوزیشن میں ان کی جماعت ہے. چوری کے مینڈیٹ کے باوجود محسوس نشستیں ان سے چھین لی گئی، ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا. ایسے میں میرا خیال ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرنی ہوگی. آج کریں، کل کریں، سال بعد کریں، مجھے نہیں پتا. ان تمام مسائل کا حل جو ملک کی مقبول ترین جماعت، مقبول ترین لیڈر، جو خود نون لیگ تسلیم کرتی ہے، جو خود پیپلز پارٹی کرتی ہے، غیر جانبدار حلقے کرتے ہیں، ہاں امیر مقام جیسے لوگ جسے عوام مسترد کرتے ہیں، شکست دے دے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اب ان کی بھی ایک الگ علام ہے. مفت کے مشیر بنے ہوئے ہیں، امیر مقام مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. اب ان کی بات بھی سن لیں. یہ کہتے ہیں کہ اپنے لیڈر کے پیچھے نہ جائیں. تو آپ کو بھی تو ہارے ہوئے تھے، آپ کو نواز شریف نے کیوں ایڈوائزر بنا دیا یا شہباز شریف صاحب نے؟ تو کیا آپ نواز شریف کا جیل میں ہو تو آپ آرام سے بیٹھیں گے؟ کیا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جیل میں ہو تو پیپلز پارٹی پرامن احتجاج نہیں کرے گی؟ یہی حق پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے، جماعت اسلامی بھی باہر آ رہی ہے. میر مقام صاحب کا الگ علام دیکھیں. ابھی آپ ایک اسی طرح گلی کوچے کا ورکر اپنے آپ کو نہ سمجھے. آپ کو اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، آپ کو صرف ایک قیدی کی نہیں، اس صوبے کی عوام کی رائٹس کا تحفظ کر لینا چاہیے. آپ کو اس صوبے کی عوام کی احساس محرومیت دور کرنے کے لیے پلان کر لینا چاہیے، پلان دینا چاہیے. آپ کو اس دہشت گردی کا جو ہمارا صوبہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو اس کے بجھانے کے لیے اپنا کوئی پلان دینا چاہیے. ابھی آپ امیر مقام صاحب آپ فرما رہے ہیں آپ گلی محلے سے ہی لیڈرشپ آتی ہے، خاندانی وراثت تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہے. کیا آپ نے جب وفاقی وزیر آدم نذیر تاڑڑ للکار رہے تھے کہ سہیل افریدی کو نہیں بننا دیا جائے گا، دہشت گرد ہے، اس پہ فلاں ہے، اس وقت آپ کیوں نہیں بولے کہ صوبے کی واضح اکثریت 91 اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے ہے؟ اس وقت تو آپ کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. یہ کچھ میرا خیال ہے سیاسی حقائق کی بجائے سیاسی منافقت کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ کی مرضی ہو لیڈر کی تعریف کر دے، جب مرضی نہ ہو لیڈر کے قصیدے پڑھ دیں. سیاست میں صحیح کہتے ہیں کہ آج اگر یہی آصف علی زرداری کہہ رہے تھے دھرتی کے ناسور ہیں. عمر ایوب کی اہلیہ
पिछले 20 साल से अपने हलके में बतौर सियासी वर्कर काम कर रही है, ये नहीं कि वो कोई लाताल्लुक है। अब सलमान अकरम राजा का अहम बयान है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, कुछ मामलात ऐसे हैं जो लोकल सतह के हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा हल्का है, जो उमर अयूब साहब का हल्का है, वो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल्का है, और उनकी बेगम साहबा पिछले 20 साल से वहाँ बतौर सियासी वर्कर काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो सियासत से ताल्लुक कोई दूर बैठी खातून की जिनको अचानक मुसल्लत किया जा रहा है। वहाँ इलाके की जो सियासत है, इलाके के उनके जो मामलात हैं, उनको वो देखती हैं, और वो हर सियासी वर्कर की डेफिनेशन पर पूरा उतरती है। नाज़रीन, उन्होंने कहा हालात देश जैसे उनकी अहलिया नहीं दे सकती। नवाज शरीफ की भाई भी तो वजीर आज़म बने, नवाज शरीफ की साहबजादी भी तो पंजाब की वजीर आला है। उमर अयूब की मिसेज ने किया। अता ताडर साहब वजीर इंफॉर्मेशन है, नहायत काबिल एहतराम है। उनकी वालदा अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। वो अपने हल्के में जाते हैं, पीटीवी की DSNG उन्हें लाइव कवरेज करती है, तो लिहाजा दोहरा म्यार ना करें। इस मुल्क में अगर इंसाफ लाना है तो इंसाफ को आने दें। याद रख लें कि गुज़श्त आज अगर इमरान खान से मुलाकात ना कराई तो ये लावा फट जाएगा। लावा फटना अच्छा नहीं होता। बहरहाल आपको ये समझ नहीं आएगी क्योंकि आप आजकल बहुत ज़्यादा हकायक से दूर हो चुके हैं। कामरान मुर्तज़ा जो JUI के सेनेटर हैं, वो क्या फरमाते हैं, अब उनकी जुबानी भी सुन लें। मतलब अगर शहर के लोग जालिम हैं मगर आपको मरने का शौक क्यों है, तो इस तरह से ना करें। आप खामखा अपने आप को जो है ना मरने की तरफ लेके जा रहे हैं, खराबियां पैदा कर रहे हैं और जानबूझ के शायद कर रहे हैं। लड़ाई जो है वो हर दफा अच्छी भी नहीं होती है। लड़ाई बाज औकात गले पड़ जाती है। बज़ाहिर जो है ना ये लगता ही है कि ये लड़ाई जो है ना नवंबर में मैच्योर हो जाएगी। नवंबर आगे खड़ा है, 2-4 दिन के बाद नवंबर है, मगर जब ये मैच्योर हो जाएगी तो फिर नतीजा क्या निकलेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि नवंबर में लड़ाई मैच्योर हो जाएगी PTI के रवैये के बाद। कामरान साहब जब मौलाना फजलुर रहमान साहब को नैब ने बुलाया था तो उन्होंने कहा था सूबे के सबसे अहम तरीन एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के दफ्तर के बाहर करेंगे। जब 7 या 9 सीटों से मौलाना फजलुर रहमान अपने साहबजादे को वज़ीर आला बनाना चाह रहे थे तो उस वक्त असूल कहाँ थे। ये तो मुनासिब नहीं है। अगर एक सूबे का वज़ीर आला, यकीनन उन्हें अमन व अमान को तरजीह देनी चाहिए। वफाक के साथ दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन वफाक और अदारों के साथ ताउन करना चाहिए, लेकिन एक वज़ीर आला को उसकी पार्टी के कायद से मुलाकात ना करने दी जाए। आप ही बताएं, आप तो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो क्या ये इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं? क्या वो शख्स आपको मौलाना फजलुर रहमान से ना मिलना दिया जाए, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ से मरियम नवाज और उनकी पार्टी को ना मिलने दिए जाए, आसिफ अली जरदारी और बिलावल से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ना मिलने दिए जाए, तो फिर आपका इस पर क्या मौक़िफ़ होगा? हाँ, सुहेल अफरीदी दबंग है, नौजवान है, लेकिन सूबे में अमन कायम करने के लिए इसीलिए वो हर शहर में जिरगा कर रहे हैं। जिरगे की KPK में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस अहमियत को समझना होगा और इसको नज़रअंदाज करना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं होगा। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि हमारे हुक्मरान इस हकीकत को थोड़ा सा संजीदा लेंगे, वरना याद रख लें मुल्क सख्त मुश्किलात का शिकार हो सकता है। अब आज इमरान खान से मुलाकात होती या नहीं होती? जावेद हाशमी ने, जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहे, वो उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ इलेक्शन बुरी तरह हार गए। जावेद हाशमी साहब ने क्या फरमाया, अब उनकी जुबानी ही सुने। तो आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं जीते? देखिए, जावेद लतीफ से ने कहा जी मेरा हल्का खोले, उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ से फिर पूछ लें, फिर वो भी खोलेंगे। फिर खुला मियां नवाज शरीफ। देखिए, जिसका सुबह के वक्त उसी दिन उसका रिटर्निंग ऑफिसर तब्दील करती चेंज हुआ, तो इसलिए मैं मरियम और शहबाज शरीफ तो अपनी सीटें जीते, वो उससे भी बुरी हालत में, उनसे भी बुरी हालत। देखें मियां साहब का जो लोग कह रहे हैं 76,000 के वोट से, जो शहबाज शरीफ साहब है ये भी तकरीबन 67,000 वोट की लीड से हारे हैं। जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ भी अपनी सीट से हारे थे, शहबाज शरीफ और मरियम भी हारी थी। क्या चोरी के मैंडेट से हुकूमत चलाना
اور وہ سیاسی استحکام لا سکتے ہیں؟ آنسر از نو۔ کیا یہ مان گئے ہیں کہ عمران خان کے بغیر ان سے ملک نہیں چلتا؟ بیرسٹر ظفر اللہ کا بڑا انکشاف ہے کہ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس نے دن رات فون کیا۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں، ان کے منہ سے زبانی سنیے۔ مولانا اشرف صاحب تھے جج جی بی میں چیف جسٹس، مجھ سے وہ رابطے رہے، میں آج بتا دیتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں باتیں بتانی چاہیے۔ وہ شخص مجھے ریکویسٹ کرتا رہا کہ میرا ٹینیور ایکسٹینڈ کریں، میں لا میں تھا۔ میں نے وہ کیسے ریکویسٹ کرتے؟ فون کر کے خود کرتے تھے؟ جی میسج اور فون، اور کیا کہتے ہیں؟ رانا شمیم نہیں کیا کہہ رہے تھے مجھے 3 سال ایکسٹینڈ کریں ڈائریکٹلی، میں اوپنلی بتا رہا ہوں، رائے اس کو آئے گا ادھر۔ میں نے پرائم منسٹر ہاؤس بات کی، وہاں فواد تھا، یہ بتا دیتا ہوں۔ ہم دونوں ذرا ٹیڑھے لوگ تھے، سب کو پتا ہے، ہم نے مل کے فیصلہ کیا اس کو نہیں کرنا، ہم نے نہیں کیا۔ اور سنیں، اس نے ایک جعلی جو جی بی آرڈر ہم بنا رہے تھے نا، جو 17 والا، اس کے ڈرافٹ کو لیا، ڈرافٹ کو وہ سٹے جاری کر دیا۔ مجھے کیبنٹ نیشنل سیکورٹی کونسل نے بلایا، باجوہ صاحب بیٹھے تھے، جنرل زبیر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کوئی اس کا فیصلہ، انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ٹمبکٹو کے کورٹ اگر تمہیں بلا لے ہم جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں کہ ہمارے لیے ٹمبکٹو ہے۔ ہم نے وہ آرڈر پاس کر دیا، اس نے میرے خلاف وارنٹ جاری کر دیے، 14 دفعہ میرے گھر میں اس نے پولیس بھیجی، میں نہیں گیا۔ اب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کہتے ہیں مجھے ایکسٹینشن کریں۔ اسی طرح منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس سپریم کورٹ روکنے سے 26ویں ترمیم لائی گئی۔ اب 27ویں ترمیم لانے کی باز گشت ہو رہی ہے۔ کیا اس سے ملک زیادہ رجحان پیدا ہوگا؟ یہ دیکھنے ہے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اپنے ہی صوبے لاہور، جہاں وہ 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے غالباً، وہ بات چیزوں سے انہیں شکایت ہے، اور انہوں نے پاجی کو بھی کہا کہ پاجی اس طرح انہیں سمجھائے، یہ نہیں سمجھیں گے تو اونٹ کس کروٹ ہے۔ کل کو مشرف دور میں اور پالیسی تھی، قمر جاوید باجوہ صاحب کی اور پالیسی تھی، پرویز کیانی صاحب کی اور پالیسی تھی، حکومتیں پیپلز پارٹی کی بھی رہی، نون لیگ کی بھی رہی، پی ٹی آئی کی بھی رہی، اور اسی طرح یہ میوزیکل چیئر گھومتی رہی، لیکن اقتدار سدا کسی ایک سر پہ نہیں بیٹھتا۔ حکومت کو ناانصافی کرتے ہوئے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بجائے ملک کو بہتری کی طرف بڑھانا ہوگا۔ اس کے لیے اکانومی بہتر، وزیر اعظم آگے بڑھے، چاروں صوبے، وفاقی وزیر اعظم پاکستان بڑے بھائی ہیں، 4 صوبے ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان چاروں کو بٹھائیں۔ جیسے مریم نواز کو اختیار آتا ہے، وہ چیف سیکرٹری، آئی جی، کمشنر، ڈی آئی جی، آر پی او اپنی مرضی سے لگاتی ہیں، اسی طرح یہ اختیار بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، مراد علی شاہ سندھ کے اور سہیل افریدی کو بھی ہونے چاہیے، اور پھر ان سے آپ رزلٹ لیں، لیکن انہیں اختیار دیں جو ان کی قانونی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، حقائق آپ کے سامنے رکھے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نومبر میں، مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں، اب دیکھتے ہیں، نومبر بھی آنے والا ہے، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی، پاکستان زندہ ہو۔